الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم. آج درس تفسیر قرآن کے حوالے سے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبوت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَمِنْ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ موسیٰ وعیسیٰ ابن مریم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، اور اے نبی آپ سے بھی ہم نے عہد و پیمان لیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء رسول کیوں بھیجے. جیسے اللہ نے خود قرآن میں کہا ہدن بھیجا جاتا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کی جائے، اور دوسرا یہ کہ تاکہ لوگوں پر رسول بھیجنے کے بعد حجت باقی نہ رہے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اللہ ہم یہ کام کیسے کرتے، تیرا تو کوئی پیغام ہم تک نہیں پہنچا، کوئی نمائندہ ہم تک نہیں پہنچا. اس لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا. پھر قرآن مجید میں دیکھا جائے تو 26 انبیاء کا تذکرہ موجود ہے، لیکن روایت میں ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ان میں 313 رسول. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے کہ رسول بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے. ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. نبی اور رسول میں دوسرا فرق یہ ہے کہ جو نبی ہے وہ دوسروں کو ہو سکتا ہے تبلیغ پر مأمور نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ خود کسی علاقے میں جائے، کسی دوسرے شہر میں جائے اور وہاں جا کے انہیں تبلیغ کرے، بلکہ اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ نبی کی مثال کہ اس طبیب جیسی ہے کہ لوگ خود چل کے اس کے پاس آئیں تو پھر وہ لوگوں کا علاج کرے. لیکن رسول اس بات پر مأمور ہوتا ہے کہ وہ خود شہروں میں، دیہاتوں میں دوسرے لوگوں کے پاس چل کے جائے اور ان کی ہدایت کرے، یعنی گویا اس طبیب کی مانند ہے کہ وہ خود چل کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کا علاج کرتا ہے. کتاب الکافی کے اندر ایک پورا باب ہے جس میں نبی اور رسول میں فرق کے حوالے سے روایات ہیں، اور دوسری فرق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو نبی ہے اس پر یا تو خواب میں وحی نازل ہوتی ہے یا وہ فرشتے کی آواز سنتا ہے. لیکن جو رسول ہے اس کے اوپر یہ دو وحی کے طریقے ہیں کہ خواب میں بھی وحی وہ دیکھتے ہیں، اسی طرح فرشتے کی آواز بھی سنتا ہے. لیکن نبی سے ایک فرق یہ ہے کہ وہ فرشتے کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، فرشتے کو دیکھتا ہے. لیکن نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہو، وہ صرف خواب میں یا دیکھتا ہے یا فرشتے کی آواز سنتا ہے. اب شاید آپ کے ذہن میں جب لفظ نبی آ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں زیادہ تر رسول آ رہے ہوں گے کہ فلاں رسول تو خود چل کے جاتا تھا تبلیغ کے لیے. نہیں، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. مثلا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پاس منصب نبوت کے ساتھ رسالت بھی تھا، اس لیے وہ خود مدینہ میں گئے، طائف میں گئے، مکہ میں وہ تبلیغ کرتے رہے. انہوں نے خود دوسرے بادشاہوں کو خطوط لکھے تبلیغ کے لیے. اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے اسلام پر کہ جب یہ نبوت کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے تو صرف ایک علاقے میں نبی بھیجے ہیں. اب زیادہ اگر قرآن مجید میں دیکھیں کہ جو 26 انبیاء کا تذکرہ ہے وہ زیادہ یہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے، مشرق وسطیٰ، وہاں پر مبعوث ہوئے ہیں. عراق کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، حجاز کا علاقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف چند مخصوص جگہوں پر انبیاء بھیجے. اس حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے اِم من امت الا خلا فیہا نذیر. اللہ کہتا ہے کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں نے اپنا ڈرانے والا پیغمبر نہ بھیجا. یعنی قرآن یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر بھی لوگ تھے، جہاں پر بھی انسان موجود تھے، میں نے وہاں نبی ضرور بھیجا ہے. ہاں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اس شخص کی معرفت نہ ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں تو صرف 26 انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. تو لہٰذا
ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مثلا اگر ہم بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں، ہم کہیں یہاں تو پھر نبی آیا کوئی نہیں، اللہ نے ضرور یہاں پر بھی مبعوث کیا ہوگا، لیکن ہمیں یہ لوگوں کو اس کی معرفت نہیں ہوگی کہ ہم بعین ہی اس کا نام لے کے یقین کر سکیں کہ فلاں نبی اس خطے کی طرف مبعوث ہوا۔ لیکن قرآن میں اللہ نے کہا من امت کہ اللہ خلق یا نذیر، کوئی بھی قوم ملت ایسی نہیں جس میں نے ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا۔ اور پھر جتنے بھی اللہ نے آسمانی شریعتیں نازل کی، ان میں یہ چیز موجود تھی کہ جو نبی وہاں پہ مبعوث ہو رہا ہے کہ تم اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ان سے پہلے سارے انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ واجب ہے، ضروری ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں ویسے ان سے پہلے سارے انبیاء پر ایمان لائیں گے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ سارے اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں، اور اسی لیے ہمارے لیے سب انبیاء کا احترام کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی عیسائی ہمارے نبی کی توہین کرے تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں۔ اگر کوئی یہودی ہمارے نبی کی توہین کرے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی کی توہین کرے۔ کیوں؟ ہمارے لیے جیسے سید الانبیاء کی تعظیم و تکریم احترام واجب ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واجب ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنا واجب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں 5 بڑے پیغمبر بتائے جن کا اسی سورہ احزاب کی آیت میں تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا میں نے سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، اور پھر عہد و پیمان کے بعد اللہ نے 5 نبیوں کا خاص تذکرہ کیا، وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، میرے حبیب اور خاص طور پہ میں نے تم سے عہد و پیمان لیا، اور جناب نوح علیہ السلام سے لیا، جناب ابراہیم علیہ السلام سے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ جو 5 خاص اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا کہ ساروں سے عہد و پیمان لیا، لیکن پھر خاص صرف 5 کا تذکرہ کیا کہ یہ 5 وہ ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، جنہیں صاحب شریعت پیغمبر کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خاص طور پہ اس لیے عہد و پیمان لیا کہ ان کی شریعتیں نافذ رہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے سب سے پہلی شریعت جناب نوح علیہ السلام سے ابتدا کی، اور وہ پہلے صاحب شریعت تھے۔ پھر جتنے انبیاء آتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ حضرت نوح کی ہی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت جناب نوح کی شریعت تبدیل ہو گئی، یعنی انہی کے جو مذہبی پیشوا تھے لوگوں سے کچھ پیسے لیے، ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے دیے، وہ جو حلال تھا حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ تو پھر اللہ نے کہا نہیں اب میں نبی مبعوث کروں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر جتنے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرتے رہے۔ بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ سوائے ہمارے نبی کے کسی نبی کی شریعت سابقہ شریعتوں کو منسوخ نہیں کر رہی تھی اگر وہ اصلی حالت پر ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی شریعت چل رہی تھی، لیکن ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، پھر ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ہمارے نبی کے جو باء و اجداد تھے وہ عیسائی نہیں تھے، وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ نہیں چلتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ چلتے تھے۔ کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے جو دین ابراہیمی اصل حالت پہ تھا، اگر کوئی اس پر بھی عمل کر رہا تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نجات حاصل کر رہا تھا۔ کہ یہ صرف ہمارے نبی کی شریعت کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کے آنے سے باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو اب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا عمل، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٹھیک ہے اگر وہ اچھائی کر رہا ہے تو دنیا میں اسے بدلہ دیا جائے گا، لیکن آخرت میں وہ خسارے میں گھاٹے میں رہنے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کی معرفت اور ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا اس حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔
بھائی جنہوں تفسیر المیزان لکھے ان کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنے درس کے لیے جا رہے ہوتے تھے تو ان کے پاس شاگرد انہیں سلام کرتے، وہ صرف سلام کا جواب دیتے اور کوئی گفتگو نہیں کرتے. تو پھر انہوں نے پوچھا بھی صحیح کہ اگر کوئی ساتھ چل رہا ہے گفتگو کر بھی رہے وہ جواب نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ راستے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نوافل ہے میں وہ پڑھوں. اب دیکھیے چونکہ یہ جو آپ فتویٰ کہہ رہے ہیں اس میں مجتہدین جائز کے بھی فتاویٰ دیتے ہیں اور بعض جو ہے جواز کے فتاویٰ نہیں دیتے. اب چونکہ یہ میں اگر رائے دے دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق جواب دے رہا ہوں. اس میں یہی ہے کہ جو جس کا مقلد ہے اس کی طرف رجوع کرے. سستانی صاحب اجازت نہیں دیتے. اس میں یہ ہے کہ آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ جس نے جواز کا فتویٰ دیا ہے تو اس کے نزدیک کیا دلائل ہے، یا اگر کوئی منع کر رہا ہے تو اس کے نزدیک کیا دلائل ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اس کی طرف رجوع کرے اور اس کی فتویٰ کے مطابق عمل کرے. چونکہ اس میں یہ بھی ہے جب ہم کہتے ہیں نا تقلید، تو اس سے مراد کو یہ نہیں ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلکہ اس کے لیے مقلد کو یہ اختیار موجود ہے کہ وہ فقیہ کے اس دلیل کو طلب کر سکتا ہے کہ آپ نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جسے تحقیق کی جستجو ہو وہ فقہا کے ان دلائل کی طرف رجوع کرے کہ وہ کن فتاویٰ روایات کی روشنی میں اپنے فتاویٰ میں جواز کے قائل ہیں یا عدم جواز کے قائل ہیں. اس میں کہ انسان کو خود تحقیق کرنی چاہیے. اس میں یہ زیادہ جو ادعیہ ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے. زیادہ ادعیہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں اور بعض جو ہیں وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے. جو شریعت منسوخ ہو گئی یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے پھر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے رفاہی کام کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ گنگا رام کا دیکھتے انہوں نے اسپتال قائم کیا، گلاب دیوی انہوں نے اسپتال قائم کیا، دیگر چیزیں ہیں. اب اس کے حوالے سے یہ ہے کہ انہیں اس چیزوں کا اجر دنیا میں ہی اللہ دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ان کے نام آج تک زندہ ہیں، لوگ انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. لیکن آخرت میں کیوں نہیں اجر دیا جائے گا؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو وہ آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، کیونکہ جو انسان اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتا تو اسے اس دن اس کا صلہ کیسے دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ دین اسلام سے الگ تھے، دوسرے راستے پہ تھے، کیونکہ وہ تو ویسے ہندو تھے، تو اس لیے اسلام آخرت میں اجر پانے کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی انسان جس تک نبی کی آواز نہ پہنچی ہو، اسلام کا نہ پتہ چلا ہو، قرآن کی تعلیمات کا نہ پتہ چلا ہو، اس انسان کو چھوٹ ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے مثلا لوگ دور دراز کے جنگلات میں، جیسے برازیل کے ایمیزون کے جنگلات میں ہیں، انہیں اپنے قبیلے کے علاوہ باہر نہیں پتہ. وہ نہ اپنے قبیلے سے باہر جاتے ہیں نہ باہر سے کوئی ان کے قبیلے میں آ سکتا ہے. اس میں شاید انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ انٹرنیٹ کیا ہے، موبائل کیا ہے، دنیا کی ساری باتوں سے وہ بے خبر ہیں، چونکہ وہ اپنے صرف جنگلات میں وہی پرانی زندگی گزارتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ نے جو عقل ہے اس کو حجت قرار دیا. اگر وہ اپنے عقل کے مطابق جو کچھ چیزوں میں عقل فرق کر سکتی ہے ان کے مطابق عمل کریں گے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا